الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی النجوم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ورؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعند الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو، غیبت سے بچو۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے پریکٹس ہے، یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس ہے، ہمارے جسم کی، ہماری آنکھ کی، ہمارے ناک کی، ہماری زبان کی، ہمارے کان کی، ہمارے ہاتھ کی، ہمارے پاؤں کی، ہمارے پیٹ کی، ہمارے دانتوں کی، ہر شے کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی شے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ اشرف المخلوقات کو بنایا ہے، ہم سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو جو یہ ہمارے اعضاء ہیں یہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک مہینے میں یہ ان کی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا موقع عطا کیا۔ اس کٹھن، اس مشکل حالات میں پوری دنیا کے اوپر ایک سناٹا، ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ کرم ہے، کروڑ دفعہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا تحفہ عطا کیا۔ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی شے اس سے ہمیں حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی روحانی زندگی کو بہترین بنانا ہے، ہم نے جسم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص روزے کے اندر بھی، روزے کی حالت میں، حالت روزے میں جھوٹ، غیبت، بدگمانی، ناپ تول میں کمی،
اپنی نظر کی پاکیزگی نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے بھوکا رہنے کا کوئی نہیں، نہ اس کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ ہمارے جسم کی زکوٰۃ، ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے، اس طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہمیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی سورۃ بقرہ میں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہم سے پہلی قومیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور ساتھ فرمایا لعلکم تتقون، اور تقوی اختیار کرو، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرو، کوئی نہ کوئی شے، کوئی نہ کوئی چیز اس سے حاصل کرو۔ اگر جس طرح ہم گزار رہے ہیں زندگی، اسی طرح ہی رمضان میں بھی ہماری گزر جائے تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں۔ حالانکہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مہینہ دیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہمیں اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتا پورا ناپاک نہیں، حدیث بیان کر رہا ہوں، کتا پورا ناپاک نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خنزیر پورا ناپاک ہے۔ اگر خنزیر گند میں لتھڑا ہوا ہو، ایک تو وہ پہلے ناپاک، اس کے بعد وہ پھر گند میں لتھڑا ہوا ہو، پورے کا پورا پیشاب میں، کیچڑ میں، گند میں لتھڑا ہوا ہو، اور اگر کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی آدمی اس کے ساتھ لگے، وہ اتنا برا نہیں جتنا ایک مرد غیر محرم کے ساتھ لگتا ہے۔ ہمیں بالخصوص ہم نوجوانوں کو اس چیز کی دیکھنی چاہیے، کیا ہماری نظر صاف ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں توبہ سچے دل سے کرنی چاہیے، اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا عزم اور نیت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کیا چوکوں میں کھڑے ہو کر کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا ہے، یا اسی چوک سے گزر کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یا ادھر ہی کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں گزر رہی ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ گندم از گندم بوئے جو از جو، عمل کا مقافات عمل غافل مشہور۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، جو کر رہا ہے وہ واپس بھی آنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے تارہی، اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے وہ اس کے گھر لوٹ کے واپس آئے گا، اگرچہ وہ کتنی بڑی دیواریں اونچی کر لیں۔ ہمیں رمضان میں اس چیز کے اوپر فوکس، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک مہینے میں 61 قرآن پاک تکمیل کیا کرتے تھے، ایک صبح اور ایک پوری رات میں اور ایک تراویح میں۔ فرماتے ہیں کہ میں سارے وظائف چھوڑ کے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک کو میں پڑھا کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی محبوب کتاب کو میں پڑھا کرتا ہوں۔ اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر سے آپ نے کچھ سمجھا ہے، دوبارہ اگر آپ اسی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو دوبارہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، کوئی نہ کوئی شے، کوئی نہ کوئی شے ضرور ملے گی۔ حافظ 20 سے 25 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، عام بندہ زیادہ سے زیادہ گھنٹے میں پڑھ لیتا سپارہ، 40 منٹ، 50 منٹ، 60 منٹ۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، بھول کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو دگنا ثواب عطا کرتا ہے. کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، ایسی شے ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو آپ کھولیں، اس کے اوپر ذرا فوکس کریں، دیکھیں، نظر کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی طرف نظر کریں. کم از کم 2 سپارے یا 1 سپارہ ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیں اور اپنی نظر کی حفاظت فرمائیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے اندر ٹٹولیں، کچھ نہ کچھ دیکھیں، کچھ نہ کچھ نکالیں. ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ان کو دیکھنے سے کوئی انقلاب نہیں آیا. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کو منع ہے کہ عورت نعت پڑھ رہی اور مرد سنے. مرد مرد کا کہا ہوا سنے گا، عورت عورت کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی نیک لوگ، نیک مرد اور نیک عورت کٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور وہ بیت اللہ کے پاس بھی بیٹھے ہوں تو پھر بھی انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس چیز کے اوپر دیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، مسجد میں ٹائم دیں، اعتکاف کریں. کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، ناپ تول چھوڑیں. اس کمائی کا اس کا کیا فائدہ ہے کہ دکان پہ آپ جھوٹ بول کے اور جا کے 2 دے کے دے دو. اس کا اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں. کہ ایک جگہ آپ ایک بندے کا ماس نوچ رہے ہو اور ادھر جا کے دے رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں. دکاندار، بزنس مین، وہ اپنی جگہ دیکھیں. آپ نے کہیں پہ پڑھا ہوا دیکھا ہے یا سنا ہے آج تک کہ صرف روزہ بزنس مین پر ہی فرض ہے یا امیر بندے پر فرض ہے؟ یہ سنا ہے؟ ہمارے مزدور یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہمارے لوگ گرمی بہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، فلاں ہے. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اے سی تھے؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور میں اے سی تھے؟ کیا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور میں بھی اے سی تھے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور میں اے سی تھے؟ نہیں تھے. ہمارے سے سخت روزے رکھتے تھے، تقوی رکھتے تھے، پرہیزگاری رکھتے تھے. اس چیز کو میرے عزیز سمجھیں، اس بات کو دیکھیں، اس کے اوپر فکر کریں، اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں روزے کی تیاریوں میں یا روزے کے اندر ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں تحفہ عطا کیا اور اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونی چاہیے. اس چیز کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، بہت ہی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے اوپر عذاب تھا، عورت کی قبر تھی. وہ دوبارہ واپس آئے، اسی قبر کے اوپر پھولوں کی خوشبو، جنت کی خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا، میں گیا ہوں تو جہنم کی عذاب تھا اور آیا ہوں تو جنت کی خوشبوئیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب یہ عورت حاملہ تھی، اس کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تو جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اب وہ بچہ 4 ساڑھے 4 سال، اب وہ بچہ تھوڑا بولنے لگ گیا، تو اس نے اپنے استاد سے صرف ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو ابھی پتہ بھی نہیں الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، تو میں تو پھر رب ہوں، میں تو رحمان بھی ہوں، میں تو رحیم بھی ہوں، میں تو بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کی کہنے کی برکت سے میں نے اس کی ماں کی قبر پہ رحمتیں اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی منع فرما دی ہیں، حلال چیزوں سے بھی منع کیا ہے، کیا ہمیں حرام چیزوں کی طرف جانا چاہیے؟ ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی طور پہ بھی۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد کو بیوی کے پاس جانے سے منع کی، حالانکہ حلال رشتہ ہے، حالت روزہ میں ٹھنڈا پانی دستیاب، کھانا مشروبات دستیاب، لیکن ہمارے حلق سے نہیں اترتا، کیوں؟ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کا ڈر ہے۔ کیا وہ ہمیں یہ حرام چیزوں کی طرف جانا چاہیے؟ کیوں؟ اس حالت میں تو ہمارے لیے حلال بھی منع ہے، ہمیں تو حلال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے ناک کی حفاظت کریں۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ جس گلاس میں شراب پیو اور رمضان میں اسی گلاس میں آپ زمزم ڈال کے پانی ڈال کے پیو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور بعد میں پھر اسی گلاس میں شراب پی جائے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں، کسی طور پہ بھی۔ کسی طور پہ بھی ہمیں اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ہمیں پرسکون اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں ہر گھر میں نازل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔